ہمارے ایشیا کی عورتیں کچھ زیادہ ہی ایموشنل پھول ہیں، طلاق بھی لیتی ہیں، ساتھ میں بچے بھی لیتی ہیں، اور مرد سال 6 مہینے میں نئی شادی کر کے نئی بیوی کے ساتھ گلچھرے اڑاتا نظر آتا ہے، اور یہ ایموشنل پھول عورتیں اپنی ساری زندگی ایسے شخص کی اولاد پالنے میں برباد کر دیتی ہیں جس نے طلاق کی صورت میں انہیں داغدار بھی کیا ہے، اس عورت کے غرور کو بھی توڑا ہوتا ہے، آخر میں بچے پھر بھی باپ کے ہو جاتے ہیں۔ اگر مرد کو طلاق دینے کی سزا دینی ہی ہے تو اس کے گلے سے بچوں کا پٹا کبھی نہ اتاریں، بلکہ بچے اسے ہی دے کر اپنا گھر بسا لیں تاکہ مرد کی بھی آنکھیں کھلیں۔ عرب میں آج بھی طلاق کے بعد بچے باپ کو ہی ملتے ہیں، اور وہاں کی عورتیں پوری طرح طلاق کے بعد آزاد ہوتی ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، اور یہاں بچوں کی فوج لے کر ہزاروں لاکھوں عورتیں در بدر کی ٹھوکر کھاتی دکھائی دیتی ہیں، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے لوگوں کے جھوٹے برتن دھوتے دکھائی دیتی ہیں، اور کئی دفاتر میں ٹکے ٹکے بندوں کی گالیاں کھاتی اور ہراسمنٹ کا شکار ہوتی دکھائی دیتی ہیں، اور کئی کوٹھوں کی زینت بنی دکھائی دیتی ہیں۔ 100 میں سے کوئی 10% ہی ایسی عورتیں پائی جاتی ہیں جو بچوں کے ساتھ طلاق کے بعد بھی زندگی اچھی گزار رہی ہوں، ورنہ 90% عورتیں تو ذلیل ہی ہو رہی ہوتی ہیں، اور مرد کو رتی برابر بھی پچھتاوا نہیں ہوتا، اور ہو بھی کیوں، اس پر کوئی کون سا بوجھ ہے، وہ تو عورت کو طلاق دے کر آزاد ہو جاتا ہے۔ ذلیل ہوتی ہے تو عورت ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ جب اللہ نے اولاد باپ کو دینے کا حکم کیا ہے تو اللہ کے حکم پر یہ اپنے جذبات کو کیوں غالب لے آتی ہیں؟ اولاد کی ذمہ داری اللہ نے باپ کو سونپی ہے تو یہ عورتیں کیوں خود کے گلے میں پھندا ڈالتی ہیں؟